رمضان 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 يا حبيب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی عبیدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ ما لم یخرقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے چند گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہم باقی دنوں کو کس طرح سے گزاریں تاکہ ہم رمضان المبارک کی برکتیں مکمل طریقے سے حاصل کر سکیں، اس سلسلے میں چند گزارشات آپ سے کی جا رہی ہیں۔ آپ سماعت فرمائیں اور توجہ سے اور عمل کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہم پر روزوں کو فرض کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم کو قرآن مقدس اور رمضان المبارک جیسی دولت نصیب ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس مقدس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ جس طرح پہلی امتوں اور پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے، اسی طرح تم پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری عادتیں اچھی بنیں، تمہارے اخلاق بہتر ہوں اور تم دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزار سکو، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کو ایک بہترین اور مبارک مہینہ قرار دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ کی پوری برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابی عبیدہ ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، یعنی جس طرح سے انسان ڈھال کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرتا ہے اور دشمنوں سے بچتا ہے، اسی طرح سے روزے کے ذریعے سے انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی روح کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اور روزہ اس کے لیے ایک ڈھال ہے۔ ما لم یخرقھا، جب تک اس ڈھال کو توڑ نہ دیا جائے، اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے، اس وقت تک وہ ڈھال انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب اس کا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی اس کے اندر لغو بات نہ کی جائے، فحش بات نہ کی جائے، روزہ پھٹتا نہیں، لیکن جب غیبت، چغلی، اس طرح کی کوئی گفتگو کی جائے گی تو روزہ پھٹ جائے گا اور وہ ڈھال انسان کی باقی نہیں رہ سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث
سے متعلق چند باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تک روزے کو پھاڑ نہ ڈالا جائے، اس ڈھال کو توڑ نہ دیا جائے، اس وقت تک وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ جہنم کے عذاب سے روزہ رکاوٹ ہے، انسان کو عذاب جہنم نہیں پہنچ سکتا روزے کی وجہ سے۔ صوفیہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان فرمائی ہیں جو نہایت ہی قیمتی ہیں اور گویا ایک بکھرے ہوئے موتی ہیں، جنہیں چن کر صوفیہ کرام نے اس حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ چنانچہ مشائخ فرماتے ہیں کہ روزے کے سلسلے میں چند ضروری احتیاط ہیں جن پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، اور روزے کے چند آداب ہیں ان کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے تو روزے کا مکمل فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ صوفیہ کرام نے 6 آداب ذکر کیے ہیں کہ 6 چیزوں کا لحاظ رمضان کے مہینے میں ایک روزدار کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جس کو ایک روزدار کے لیے ضروری ہے وہ ہے نگاہ کی حفاظت، کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے اور کسی ایسی جگہ پر اپنی نگاہ نہ ڈالے جو غلط جگہ ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے اوپر بھی شہوت کی نگاہ روزے کے زمانے میں نہ ڈالے، اور نہ کوئی بیوی اپنے شوہر پر شہوت کی نگاہ ڈالے۔ نگاہ کی حفاظت ضروری ہے، قرآن مقدس نے اس پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ سورہ نور میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں غضوا ابصارکم، کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اور دوسری بات کا جو خیال رمضان کے اندر روزے کے اندر کرنا ہے وہ زبان ہے، کہ زبان پر کنٹرول انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان سے ان کے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو بند رکھو، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، یعنی زبان سے واہی تباہی کی باتیں نہ کرو۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ حجرات میں بہت ساری ہدایات مسلمانوں کو دی ہیں جو زبان سے متعلق ہیں۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم مردوں میں سے کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، اور نہ یہ عورتوں کے لیے مناسب ہے کہ کوئی ایمان والی مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کا مذاق اڑائے۔ تو سب سے پہلا حکم قرآن کریم کی سورہ حجرات میں یہ دیا زبان سے متعلق کہ ایک دوسرے کا تمسخر مت کرو، مذاق مت اڑاؤ، اس لیے کہ یہ انتہائی درجے بری بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ لوگوں کی بدگمانی سے بھی بچو، لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھو، لوگوں کے بارے میں بری سوچ مت رکھو، اس لیے کہ بہت سی سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو انتہائی درجے غلط اور انتہائی درجے بری ہوتی ہیں۔ ان بعض الظن اسم، کہ یہ گناہ ہے۔ اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے عیب بھی مت تلاش کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اسی طرح کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چغلی مت کرو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ تم ایسا بھی مت کرو کہ تم خوب اپنی بڑائی بیان کرو، میرے باپ ایسے تھے، دادا ایسے تھے، میرے خاندان والے ایسے تھے، تو یہ بڑائیاں بھی تم ایک دوسرے کے سامنے اپنی مت جتاؤ، اس سے بھی قرآن مقدس نے روکا ہے۔ یہ زبان کے گناہ ہیں، اگر یہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو، چغلی کو
اتنا سخت ترین گناہ بیان فرمایا کہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور ان کو روزہ اتنا لگا کہ مرنے کے قریب ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزدار عورتیں ہیں اور وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں، اتنا روزہ ان کو لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پیالہ لے کر کے جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ پیالے کے اندر قے کریں۔ چنانچہ جب پیالے کے اندر قے کروائی گئیں تو اس میں سے تازہ خون اور خون کے لوتھڑے اور خون کے ٹکڑے گرے قے کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں نے غیبت کی ہے۔ اس غیبت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس سے قرآن کریم نے روکا۔ زبان سے اور بھی مختلف گناہ ہوتے ہیں، مثلا طعنہ زنی کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی قرآن کریم نے روکا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ بربادی، تباہی، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو طعنہ زنی کرتے ہیں، جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ یہاں قرآن مقدس نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہمازہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور ایک لمازہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مختلف علماء کی اس سلسلے میں مختلف رائے ہیں۔ ہمازہ زبان کا وہ گناہ ہے کہ کسی شخص کو اس کے منہ پر برا بھلا کہا جائے، اس کو ہمازہ کہتے ہیں۔ لوگ اس کو بڑا ہنر سمجھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے بے باک ہیں اور نڈر ہیں، ہم نے جو بات کہنی ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کے منہ پر اور ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا کرنا یہ اسلامی نقطۂ نظر سے قطعاً غلط ہے کہ کسی کے منہ پر کسی کی برائی کرنا اور کسی کی دل آزاری کرنا یہ انتہائی غلط ہے۔ لمازہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا اور کسی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا کہ اگر وہ شخص اس گفتگو کو سنے تو اس کو تکلیف ہو، اس کو بھی قرآن کریم نے منع کیا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اشاروں سے کیے جاتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں، یعنی اشاروں سے کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ بھی انتہائی درجے غلط ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ازواج میں سے ایک کے بارے میں یہ بات کہی اور ہاتھ سے اس طرح سے اشارہ کیا، مقصد یہ تھا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو ہاتھ کے اشارے سے کسی کی مذاق اڑانا یا زبان سے کسی کو طعنہ زنی کرنا یہ انتہائی درجے غلط ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کے نسب میں کیڑے نکالنا، کسی کے باپ کو برا کہنا، کسی کی بہن کو برا کہنا یا کسی کے خاندان کو برا کہنا، اس کی برائی بیان کرنا، یہ بھی انتہائی درجے غلط اور زبان کا خطرناک ترین گناہ ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کو طعنہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور لوگوں کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، ان کی کمزوریاں اور کوتاہیوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں اور آخرت میں ان کی سزا جہنم ہوگی اور ان کو ایسی آگ کے اندر ڈالا جائے گا کہ جو آگ پہلے انسان کو روحانی سخت اذیت دے گی اور اس کی اذیت دل سے شروع ہوگی کہ پہلے دل کو عذاب کیا جائے گا اور اس کے بعد میں جسم کو عذاب ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈھال کو جو روزہ ہمارے لیے ہے اس کو غیبت کر کے، چغلی کر کے ہرگز نہ پھاڑیں اور فتنے اور فسادات کے اندر ہرگز نہ پڑیں۔
تیسری چیز جس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے وہ ہیں کان، کہ کانوں سے نہ کسی کی غیبت سنی جائے، نہ کسی کی چغلی سنی جائے اور نہ کوئی فحش بات سنی جائے، ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کے جو دوسرے اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر اور دوسرے دل، ان کی بھی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ ان سے بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی بچا جائے۔ اور ایک اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسان جب افطار کرے تو حلال رزق سے افطار کرے، اس لیے کہ پورا دن انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور حرام رزق سے وہ افطار کرتا ہے تو یہ اس کے روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے اور روزے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسان کم کھائے، زیادہ نہ کھائے، اس لیے کہ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے، لیکن ایک انسان پورے دن صبح سے لے کر کے شام تک وہ روزدار رہتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے اور شام میں وہ اتنا کھا لیتا ہے کہ پورے دن کی کسر نکال لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے انتہائی درجہ نقصان دہ چیز ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں میں احتیاط سے کام لیں اور ان گناہوں سے بچیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔